حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا الہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی صلوات بر محمد وآلہ تھوڑا سا آپ سامنے آ جائیے، آپ لوگ تھوڑا سا ادھر سامنے آ جائیں، ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیے کہ محمد وآل محمد۔ آ جائیں آپ حضرات بھی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک بار صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات جمع ہیں۔ میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اس سال بھی ہمیں ایام عزائے سرکار سید الشہداء میں شرکت کی توفیق عنایت کی، اور پروردگار عالم نے ہمیں اتنی حیات دی کہ ہم لوگ اس سال پھر مجلس امام حسین میں شرکت فرما رہے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے حضرات، عنوان گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں ہے ہادیان برحق۔ دیکھیے کل بھی یہ گفتگو جہاں پہ ختم کی تھی میں وہیں سے آگے بڑھا دیتا ہوں تاکہ اپنے وقت میں اپنی بات کو مکمل کریں، چونکہ آج کی مجلس میں تھوڑا وقت ہوگا، جو چین بنی ہے اس میں ایک دن میرے پاس کم وقت رہے گا، ایک دن مولانا گلزار صاحب کے پاس کم وقت رہے گا، ایک دن وہ آزاد ہوں گے، ایک دن ہم آزاد رہیں گے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اپنی بات پہنچائیں۔ آپ حضرات کی واقعاً محبت ہے اور خدا اس صحیح کو قبول کرے۔ واقعاً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل وہی منظر ہوتا ہے جو ہم نے صحیح میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جو صحیح کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے اور مستحبات میں سے ہے کہ ذرا سا سلو چلو اور بعض جگہ پہ ذرا سا جو ہے وہ دوڑ کے چلو۔ یہاں بھی وہی دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس ختم ہوئی، جب آپ جا رہے تھے تو آہستہ آہستہ، مگر اب جب مجلس میں آ رہے تھے تو تیز قدم بڑھاؤ تاکہ مجلس چھوٹنے نہ پائے۔ خدا اس کا انشاءاللہ اس صحیح کا آپ کو اجر دے گا، اور پروردگار عالم آپ کو اس کی جو اجر دے گا نا، اس کا جو جزا دے گا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ سیٹ ہو گئے ہیں پوری طور سے مجمع میں۔ اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، انا علینا الہدی، ہدایت میں کروں گا،
اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی میرے ہی ہاتھوں میں ہے. یہ اعلان پروردگار ہے اور اسی عنوان سے ہادیان برحق. آپ غور کریں. اچھا اگر پوری طور سے آمادہ ہو تو پہلے لفظ سے مجلس شروع کروں. ہادیان برحق. دیکھیے جب ہادی کا ذکر ہوگا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے تاریخ آدمیت ہے, جب سے تاریخ انسانیت ہے, تب سے دو گروہ ہمیشہ آپس میں برسرے پیکار رہا. ایک شرافت کا اور ایک غلاظت کا, ایک شریفوں کا اور ایک رذیلوں کا, ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا. ہمیشہ یہ اچھائی اور برائی ساتھ میں رہی. شاید اسی لیے توجہ کیجئے گا, شاید اسی لیے یہ اچھائی اور برائی جو ساتھ میں رہی, اسی لیے جب بھی جناب آدم کا ذکر ہوگا تو آدم کے ساتھ ساتھ ابلیس کا بھی ذکر ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. جڑتے آئیں گے انشاءاللہ بات پہنچے گی. دیکھیں آج ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے خالی آدم کا ذکر کرو ابلیس کا مت کرو. جب آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کا ذکر ہوگا, لعنت کے ساتھ ہوگا. اکیلے حابیل کا ذکر نہیں ہوگا, اکیلے قابیل کا ذکر نہیں ہوگا. حابیل کا ذکر ہوگا تو قابیل کا بھی ذکر ہوگا, لیکن دونوں میں سے ایک پر لعنت کے ساتھ ہوگا. اگر جناب ابراہیم کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں نمرود کا ذکر ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. اگر جناب موسیٰ کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں فرعون کا ذکر بھی ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. اگر یحییٰ اور زکریا کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں قاتلان یحییٰ اور زکریا کا بھی ذکر ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. اگر جناب عیسیٰ کا ذکر ہوگا تو جناب عیسیٰ کو سولی پر لٹکانے والے کا بھی ذکر ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. اگر سرکار دو عالم کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں ابو جہل و ابو لہب کا ذکر ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. اگر علی کا تذکرہ ہوگا تو ساتھ میں دشمن علی کی بات ہوگی, مگر لعنت کے ساتھ ہوگی. اگر حسن کا ذکر ہوگا تو قاتل حسن کا تذکرہ ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. اگر سیدہ طاہرہ کی بات ہوگی تو ساتھ میں قاتلان سیدہ کا ذکر ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. کیا سننا ہے؟ اگر حسین کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں یزید کا ذکر ہوگا, مگر لعنت کے ساتھ ہوگا. زندہ آباد. دیکھیں میں جہاں تک لے آنا چاہتا ہوں آپ کو, آپ آتے رہیے گا اور انشاءاللہ مضامین آپ حضرات تک پہنچتے ہیں. جب یہ طے ہو گیا, توجہ کیجئے گا, جب یہ طے ہو گیا کہ جب بھی کسی ہادی کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں بہکانے والے کا بھی نام اور نشان اور پتہ بتایا جائے گا, تاکہ پتہ تو چلے. اور یہ اللہ نے عقل کی دولت کیوں دی ہے؟ عقل بھی تو ہدایت کرتی ہے نا. عقل کی دولت اسی لیے یہ ہے تاکہ ہمیں شعور ہو سکے, ہم پہچان سکے کہ کون ہمیں بہکا رہا ہے اور کون ہمیں ہدایت دے کر خدا تک لے جا رہا ہے. اب اگر یہاں تک آمادہ ہو گئے بھائی, تھوڑا سا آپ اور قریب آ جائیے, پیچھے بالکل جگہ نہیں رہ گئی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. محمد وال. اور تھوڑا سا آپ حضرات قریب آئیے گا. حضرات چونکہ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے, ورنہ میں بھول جاتا بعد میں اور یہ پرچہ میرے جیب میں رہ جاتا, بعد میں شاید موقع نہ مل پائے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم رجب علی صدی بھائی فرستہ, جینا بہن اسماعیل بھائی, خیر النساء شیر علی مرچنٹ فرستہ اینڈ ڈالریا فیملی کے تمام مرحوم مومنین مومنات کی خدمت میں ہدیہ فرما دیں. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.
सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार और मजलिस सुनने वाली सलावत पढ़िए ताकि हिम्मत बन जाए तो आप हज़रात तक मजमून पहुंचा दें। तवज्जो कीजिएगा यहाँ से। देखिए जब भी हादी का जिक्र होगा, देखिए हमारे यहाँ एक दो लफ्ज़ें हैं वाजिबात जो उसूल दीन आपको बयान किए जाएंगे और फरूए दीन जो बयान किए जाएंगे। वाजिबात में तवल्ला और तबर्रा है। देखिए मैं बहुत खुल के बात करने का आदी हूँ। अभी आप सुन रहे थे मौलाना गुलजार जाफरी साहब की गुफ्तगू को, और उन्होंने एक बात कही है कि जिसे जो पूछना हो वो अभी पूछ ले, और यही वाकई यही उसूल होना चाहिए कि अगर आपको लगे। देखिए लेकिन हाँ उसका एक सलीका होता है, जैसे तवल्ला का सलीका है तबर्रे का भी सलीका है। कल मैंने आपकी खिदमत में बयान, तवल्ला और तबर्रा बुरी चीज़ नहीं है, ये तो फितरत इंसानी है। आपके जिस्म के अंदर भी तवल्ला और तबर्रा है। गौर फरमा रहे हैं, खुशबू सूंघते हैं तो चेहरा खुश हो जाता है, जैसे ही बदबू आई चेहरा बिगड़ जाता है। तो अब कोई कहे साहब बदबू आने के बाद चेहरा आपका क्यों बिगड़ गया? ये हम नहीं बिगाड़ते, फितरत है। गौर फरमा रहे, ये फितरत है। खुशबू से चेहरे का खिल जाना ये फितरत है। अब जब भी किसी अल्लाह के हादी का जिक्र होगा तो शैतान का तस्करा होगा, बहकाने वाले का जिक्र होगा, ताकि हम बचे रहें कि ये बहकाने वाले हैं और ये हिदायत करने वाले हैं। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में भेजे ताकि बशरियत की हिदायत हो सके, इंसानियत की हिदायत हो सके, आदमियत की हिदायत हो सके। और इसके साथ साथ सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, जल्दी आ जाए। इसके साथ साथ में तवज्जो, और यहां से मेरी असल गुफ्तगू शुरू हो रही है। तमाम अंबिया के साथ साथ में अल्लाह ने मक्के में एक घर को भी भेजा है जो हिदायत है आलमीन के लिए। आप गौर करें, एक घर को भेजा जो आलमीन के लिए हिदायत बन गया। बाबा यही से गुफ्तगू आगाज कर रहा हूं। पैगंबर अकरम सरकार रिसालत महब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तवज्जो इंशाअल्लाह आप तक बात पहुंचेगी। 1000 साल पहले, कितने साल पहले? आखिरी फर तक जुड़िएगा। 1000 साल पहले यमन में एक बादशाह गुजरा है। सरकार की आमद के 1000 साल पहले, 2 दिन 2 महीना 2-4 साल नहीं, 1000 साल एक वैल्यू रखता है। 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा वक्फा रखता है। सरकार की आमद के 1000 साल पहले यमन में एक बादशाह है जिसका नाम है तुब्बे हिमयरी, ज़हन में नाम रहे। और अगर आप इसको और डिटेल में जाना चाहते हैं तो गूगल की दुनिया खुली हुई है, खाली तुब्बे हिमयरी लिखिएगा, उसकी पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। मैं एक जगह मजलिस में मुंबई में पढ़ रहा था तो नीचे कुछ लोगों ने सर्च भी करना शुरू कर दिया। इतना तो कम से कम भरोसा रखें कि जो पढ़ेंगे वो देख के पढ़ेंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले। एक बादशाह है यमन का, तुब्बे हिमयरी। तुब्बे हिमयरी अजब बादशाह है, कभी भी कुछ भी मूड बनता है। तुब्बे हिमयरी निकला, चलो जरा मुआयना करके आते हैं। भैया काहे का मुआयना? दूसरे शहरों का जरा मुआयना करें, देखें वहां क्या चल रहा है। अच्छा जब मुआयने के लिए निकला तो खाली अकेले नहीं निकला कि पता नहीं कैसे क्या क्या हो जाए, लिहाजा अपना लश्कर लेकर निकला। तकरीबन 2.5 लाख का लश्कर। आज अगर 2.5 लाख का क्राउड कहीं हो तो बड़ा क्राउड माना जाएगा। कहीं भी अगर 2.5 लाख का क्राउड हो जाए तो वो छोटा क्राउड नहीं माना जाएगा, बड़ा क्राउड माना जाएगा ना। लेकिन आज 1400 साल पहले ये और 1000 साल पहले वो, यानी तकरीबन 2400 साल पहले की बात है। तकरीबन 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले 2.5 लाख का क्राउड छोटा मोटा क्राउड था, इतना बड़ा। इस 2.5 लाख क्राउड के अंदर
पलके न झमके, 2.5 लाख क्राउड के अंदर 12,000 आलिम और हकीम, 2.5 लाख के क्राउड में 12,000 आलिम और हकीम। सुनिए, जब खुदा के अख्तियार में है ना, खुदा हिदायत देता है। जब खुदा किसी को हिदायत देना चाहता है तो कैसे देता है? 2.5 लाख का क्राउड लेकर तुब्बे हिमयरी निकला, दूसरे ममालिक में, दूसरे स्टेट्स में, दूसरी सिटीज में, दूसरे गांव में मुआयना करने के लिए। साथ में 12,000, तवज्जो, 12,000 आलिम हकीम, ये 12,000 का अदद था जो साथ में लेकर चला। जिस शहर में जाता है, तुब्बे हिमयरी आया है, लोग एहतराम करते हैं, लाओ लश्कर, पैसा, दौलत। आते 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 वो पहुंचा मक्के। जब मक्के पहुंचा, बात कब की कर रहा हूं भाई? पैगंबर की आमद के 1000 साल पहले तुब्बे हिमयरी पहुंचा मक्के। अब जब यह तुब्बे हिमयरी मक्के पहुंचा तो मक्के में किसी ने इसका इस्तकबाल ही नहीं किया, कोई इसका इस्तकबाल नहीं करता। यह 2.5 लाख का लश्कर लेकर खड़ा है, कोई इसका इस्तकबाल नहीं करता। इसने कहा क्या बात है भाई, मक्के में मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं हो रहा है? मक्के वाले मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन 12,000 आलिमों में से एक ने कहा, असल मसला यह है कि यहां पर एक घर है जिसे वो खाने खुदा मानते हैं और वो उसी घर का एहतराम करते हैं। वो इस घर के सामने किसी का एहतराम नहीं करते हैं। जुमला कहने जा रहा हूं, एक बैत है, एक घर है जिसका एहतराम नहीं करते, जिसका वो एहतराम करते हैं और वो उसके सामने किसी का एहतराम नहीं करते हैं। बाज़ीज़ाने गिरामी, यही तो हम बताते हैं कि जो खुदा वाले होते हैं वो जैसे बैत का एहतराम करते हैं वैसे ही अहले बैत का एहतराम करते हैं। ना वो बैत के सामने किसी को कुछ समझते हैं, ना अहले बैत के सामने किसी को कुछ समझते हैं। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहसिन भाई, कल से ये मेंबर थोड़ा सा बैलेंस में रखिए। आज बैलेंस डिसबैलेंस है ये ज़रा सा, हाँ डिसबैलेंस है। तो सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर कर रहे हैं, हम न बैत के सामने किसी को कुछ समझते, ना अहले बैत के सामने किसी को कुछ समझते, ना बैत के मुकाबले में आने वाले की इज्जत हमारी निगाह में है, ना अहले बैत के मुकाबले में आने वाले की इज्जत हमारी निगाह में है। सुनिएगा, अब इसने कहा अच्छा ये इज्जत नहीं करते हैं क्योंकि बैत इनके दरमियान है, लिहाजा मेरी इज्जत इस बैत की वजह से रुकी है, तो सही मैं इस बैत को गिरा दूंगा। तवज्जो, काश कि मैं इस जुमले को समझा ले जाऊं, आपकी रूह तक उतार ले जाऊं। मैं इस बैत को ही गिरा दूंगा क्योंकि मेरी इज्जत के दरमियान ये बैत आ गया। तुब्बे हिमयरी का वाकया, मेरी इज्जत के दरमियान ये बैत आ गया, मैं इस बैत को गिरा दूंगा ताकि मेरी इज्जत होने लगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि बादशाहाना मिजाज ये होता है कि जब बैत उसकी इज्जत के मुकाबले में आ जाए तो वो बैत को गिरा देता है। इसी तरीके से बादशाहाना मिजाज ये है, अगर बैत सामने आ जाए, उसकी इज्जत का मसला हो तो वो बैत को गिराना चाहता है। और कुछ बादशाह ऐसे होते हैं, अगर अहले बैत सामने आ जाए और लोग उनकी इज्जत न करें तो वो अहले बैत के दरवाजों को जलाने लगते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। Muhammad
علماء اکرام اجازت ہے صاحب صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد تو علماء کے استقبال میں. آپ غور کر رہے ہیں اس نے یہ ارادہ کیا تو بہمیری نے کہ میں گرا دوں گا خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا بیت کو گرا دوں گا, کہا کسی سے نہیں, بس ارادہ کیا. روایت کہتی ہے اس کی ناک سے خون آنا شروع ہو گیا. 12,000 حکیم اور عالم اس کے ساتھ تھے, سارے لگ گئے دوائی میں علاج میں, مگر وہ خون رکتا نہیں. اب یہ پریشان کیا کریں, آخری فرد تک اگر یہ جملہ پہنچ گیا تاریخ کا تو شاید یہی مجلس ہو جائے گی. ان 12,000 عالموں کا ایک بڑا عالم استاد تھا, اسے بلایا گیا. بھی آپ دیکھیے یہ کیا ہے. اس نے ایک مرتبہ ان کی کیفیت دیکھی, توجہ کیفیت دیکھی, ذہن میں بات رہے خدا جب جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے. کیفیت دیکھی اور کیفیت دیکھ کے کہا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ علاج زمینی ہو رہا ہے, مرض آسمانی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا رسول اللہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ علاج زمینی ہو رہا ہے, تیری بیماری آسمانی ہے. کہا کیا کرے؟ کہا تو نے اگر کوئی غلط ارادہ کیا ہے تو ارادے سے باز آ جا. اگر تو نے کوئی غلط ارادہ کر لیا ہے تو ارادے سے باز آ جا. اس نے اس ارادے کو جو کیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کا, وہ ارادے سے باز آیا اور خون رک گیا. اس کا جو ناک سے اس کے خون نکلنا شروع ہوا تھا وہ خون رک گیا, اور اس نے یہ طے کیا کہ اب یہ اس کعبے کا احترام کرے گا. آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی روح تازہ ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ بات پہنچ گئی. عزیزو, اس نے صرف ارادہ کیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کا, فوراً کے فوراً عذاب آ گیا. عزیزو, جبکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم اعلان کر چکا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے, اللہ کی سنت چینج نہیں ہوتی ہے. جو اللہ نے ایک بار سنت قائم کر دی ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی نبی خدا کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے مالک میری امت مانتی نہیں ہے, یہ میری بات سمجھتے نہیں ہے, تو عذاب نازل کر دے. آواز قدرت آتی ہے نہیں نہیں یہ میرے بندے ہیں, انہیں موقع دو شاید سدھر جائے. یہ میرے بندے ہیں, موقع دو, چانس دو, شاید کوئی اور راہ راست پر آئے. یہ میرے بندے ہیں, انہیں موقع دو, شاید کوئی اور ہدایت پا جائے. جتنے بھی نبی آتے گئے اور آنے کے بعد پروردگار عالم سے عذاب کی گفتگو کرتے ہیں, عذاب کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, عذاب کی مانگ کرتے ہیں. پروردگار کہتا ہے موقع دو شاید سدھر جائے, موقع دو شاید سدھر جائے, اور تبلیغ کرو اور خدمت کرو. لیکن میں نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ سنت بنا دی کہ جب بھی کوئی عذاب مانگے گا اسے ٹال دیا جائے گا, موقع دیا جائے گا, چانس دیا جائے گا, شاید سدھر جائے, شاید راہ راست پہ آ جائے, شاید اچھا ہو جائے. لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ جیسے ہی غدیر کے میدان میں ایک سائل نے عذاب مانگا, کیا سن رہے ہیں, غدیر کے میدان میں ایک سائل نے عذاب مانگا, فوراً عذاب آ گیا. مالک یہ کیا, تو نے تو سنت بنایا تھا کہ جب کوئی عذاب مانگے گا تو اسے موقع دے گا, تو اسے چانس دے گا کہ شاید سدھر جائے. عجب نہیں آواز قدرت آئے, یہی تو بتانا چاہتے ہیں سب کے سدھرنے کے چانس ہے, علی کے دشمن کے سدھرنے کے چانس نہیں. دیکھیے نعرہ لگائیے تو مل کے لگائیے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ توجہ کریں گے, اس نے 6 اشرفیاں جتنے بھی افراد وہاں موجود تھے سب کو دے دی, اور اس کے بعد قافلہ آگے بڑھ گیا. توجہ,
اب یہ قافلہ طب حمیری کا مکے سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچا. ابھی مدینہ بسا نہیں ہے. بات ذہن میں رہے, سرکار رسالت مآب کی آمد کے کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے. یہ مدینے پہنچے, ابھی تو یہ بستی بسی ہی نہیں ہے. ان کا گزر ہو رہا تھا, کچھ دیر کا قیام تھا. اب قیام کے بعد جب بادشاہ نے کہا اب آگے بڑھو, تو وہ جو بڑا والا عالم تھا جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بیماری آسمانی ہے, علاج زمینی ہو رہا, اس نے کہا حضور اب ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے. توجہ کریں, اب ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے. صاحب کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہمیں اس مٹی سے آخری نبی کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں ایسے ہی سن لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اس مٹی سے آخری نبی کی خوشبو, نبی آئے, آ گئے سرکار, قدم مبارک پڑ گیا, مزار مقدس بنا, کچھ ہوا ابھی تو سرکار بظاہر تشریف ہی نہیں لائے ہیں. اور وہ عالم دین کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس مٹی سے آخری نبی کی خوشبو آ رہی ہے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے اس مٹی سے کتنے دن پہلے, 1000 سال پہلے. ہم یہ مٹی نہ چھوڑیں گے, ہم یہ مٹی نہ چھوڑیں گے, اس لیے کہ اس مٹی سے آخری نبی کی خوشبو آ رہی ہے, اس مٹی سے آخری نبی کی خوشبو آ رہی ہے. اب کوئی ہم سے نہ کہے ہم اپنے مصلے پہ خاک شبا کیوں رکھے ہوئے ہیں. ارے ہم اس مٹی کو نہ چھوڑیں گے, اس لیے کہ جیسے اسے نبی کی خوشبو آ رہی تھی ویسے ہی 1400 سال پہلے ہمیں خاک شبا کے اندر حسین کی خوشبو آ رہی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کہا اب ہم نہیں جائیں گے, ہم یہی رہیں گے. ان کے 400 خاص شاگرد تھے, انہوں نے کہا صاحب ہم بھی نہیں جائیں گے, ہم بھی یہی رکیں گے. اب طب حمیری نے کہا ٹھیک ہے, سب کے لیے ایک ایک مکان بنایا. قبلہ علماء موجود ہیں, گلزار صاحب, قبلہ سرکار, شبل صاحب, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ حضرات کی توبہ چاہوں گا, بہت آہستہ سے جملہ پہنچا دوں. 400 مکان بنوایا طب حمیری نے, وہ جتنے بھی شاگرد تھے ان کے لیے, اور ان عالم کے لیے ایک مکان ہماری کنسٹرکشن کی زبان میں کہیں G+1 ڈبل منزلہ مکان بنوایا. G+1 جس کو آپ کہہ لیجئے, یہ مکان. ابھی تک مدینے میں کچھ نہیں تھا, اب مدینہ بس گیا. تو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے کہا میں دعا چاہتا ہوں. پتا چلا کہ مدینہ سرکار رسالت مآب کی خوشبو کے سبب بسا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ. خیر طب حمیری آگے بڑھ گئے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کا ایک خط لکھتا ہوں, یہ خط تم آخری نبی کو دے دینا, خط آخری نبی کو دے دینا. اور یہ جو G+1 کا مکان ہے, ڈبل منزلہ جسے آپ کہہ لیجئے, یہ میری طرف سے نبی کو گفٹ کر دینا, ہدیہ کر دینا. تم یہی رہو. 1000 سال پہلے یہ گفٹ کر دینا. اور یہ خط, تاریخ نے خط لکھا کہ بندہ تقصیر طب حمیری کے جانب سے شفیع المذنبین رحمت للعالمین, یہاں توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں, شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے نام یہ خط ہے. آقا میں آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کا غلام ہوں, میدان محشر میں میری شفاعت کروائیے گا, مجھے بھول نہ جائیے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. یہ خط دیا
اب یہ عالم نے کہا اگر میری حیات میں سرکار نہ آئے تو میں کیا کروں؟ کہ تم اپنے بیٹوں کو وصیت کرنا کہ یہ امانت سرکار کو دیں، تم اپنے بیٹوں کو وصیت کرنا کہ امانت سرکار کو دیں، تو وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کریں، 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 تاکہ یہ جو امانت ہے یہ ان تک پہنچ جائے۔ پتہ چلا کہ یہ طب ہمیری چاہ رہا تھا کہ کسی صورت سرکار تک اس کا خط اور اس کا تحفہ پہنچ جائے۔ عزیزو، روایت یہ کہتی ہے وہ چلا گیا گھر دے کر نبی کو تحفے میں اور خط دے کر نبی کو تحفے میں۔ اب آپ جانے اور آپ کی سماج جانے، وہ چلا گیا، ادھر یہ بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کی نسلیں بڑھتی رہی، مدینہ بستا رہا نبی کے انتظار میں۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، مدینہ بستا رہا نبی کے انتظار میں، مدینے کی آبادی بڑھتی رہی نبی کے انتظار میں۔ 1000 سال تک طب ہمیری اور طب ہمیری کے بسائے ہوئے افراد نبی اکرم کا انتظار، یعنی کہ خاندان عصمت و طہارت کے پہلے ہادی کا انتظار کرتے رہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جسے اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو اہل سنت بھی لکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم کا انتظار کرتے رہے، نبی اکرم کا انتظار کرتے رہے، نبی اکرم کا انتظار کرتے رہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان کی عقلوں پر، اگر پہلے ہادی کا انتظار 1000 سال تک کیا جائے تو کوئی شک نہیں ہے، آخری ہادی کا انتظار کیا جائے تو شک کہاں سے ہوتا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ اور وہ بھی ہادی وہ ہے جو ہم نام محمد ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، ورنہ امام تو یہاں بھی موجود ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں نا۔ ممتاز بھیکپوری نے کیا خوب شفیع بھائی مطلع کہا تھا کہ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے۔ دیکھیے 4 مصرے نہیں ہے بھائی، ایک ہی شعر پہ آپ کو داد دے لینا ہے۔ آپ نہ سوچئے گا کہ بھی تیسرا چوتھا مصرع بھی پڑھیں گے تو پھر آخر میں جا کے داد دینا ہے۔ ہاں، وہ دوسرے مصرے میں ہی داد لے لینا ہے آپ کو، اور جو بھی آپ کو بولنا ہے۔ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے؟ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے؟ اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ، وہ کہاں پردے میں ہے؟ امام زمانہ باوائے بلند سلوار، اتنا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا امام رضا، لبیک یا امام رضا، لبیک یا امام زمانہ، لبیک یا امام زمانہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا لبیک یا عباس، لبیک یا حیدری۔ یا علی، بہت خوبصورت سا مطلب ممتاز بھیکپوری کا میں نے پہنچایا تھا، بعض برادران تک نہیں پہنچا۔ یہ شاید وہ انتظار میں تھے کہ جب تک چوتھا مصرع نہ آئے نہیں بولیں گے، تو ڈاکٹر پیام اعظمی کے 4 مصرے سن لیجئے کہ غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، پکار میں جو نہیں ہے اثر نہیں آتے۔ غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، پکار میں جو نہیں ہے اثر نہیں آتے۔ ارے امام بز میں موجود ہے خدا کی قسم، قصور ان کا ہے جن کو نظر نہیں آتے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو انتظار ہو رہا ہے۔ اب یہ جو عالم ہیں یا جتنے افراد یہاں پر طب ہمیری بسا کے گئے تھے، اب یہ انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ بھائی، سرکار آئیں گے، یہ خط ان تک دیا جائے گا، سرکار آئیں گے، یہ گھر کا تحفہ انہیں دیا جائے گا۔ وہ وقت بھی آیا کہ سرکار آ گئے، مگر سرکار تو مدینے مکے میں آئے۔ انتظار کہاں ہو رہا ہے؟ مدینے میں۔ سرکار کہاں تشریف لے آئے؟ مکے میں۔ آپ سب بھی آنے والے ہادی کا انتظار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ 2 جملہ اس روایت کو چھوڑ کر پہنچا دوں۔
انتظار کر رہے ہیں. اگر دیکھیے روایت تو یہ ہے کہ روز جمعہ آقا کا ظہور ہوگا، یہی روایت ہے کہ روز جمعہ، اور متوقع ہے اسی جمعے کو آنے والا جو جمعہ ہے نماز صبح اگر پڑھتے ہیں کہیں ایسا. اچھا یہ بھی علماء موجود ہے نماز صبح ہی کے وقت آواز آئے گی. کیا سن رہے ہیں صاحب؟ یہی روایت ہے کہ یہ نماز صبح ہی کے وقت آئے گی آواز. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہ جائیں اور وہ آواز ہمارے کانوں میں ٹکرائے بھی نہ، اس لیے کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اگر منتظرین امام ہے تو نماز صبح کے لیے اٹھا کیجئے، یہی سوچ کے اٹھ جایا کیجئے کہ پتہ نہیں کب وہ آواز کان سے ٹکرا جائے کہ لو ہادی رحمت کا ظہور ہو گیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ متوقع ہے نا. اگر اسی جمعہ کو یہ اعلان ہو گیا کہ حضور تشریف لے آئے اسی جمعے کو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسی جمعے کو یا علی سلامت رہو بیٹا اعلان ہو گیا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے. اچھا دیکھیے متوقع تو کوئی بھی چیز ہے نا، امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ ظہور ہو جائے کہ امام تشریف لے آئے ہیں، امام کا ظہور ہو چکا ہے اور امام مہوا میں آ گئے، کیا امکان میں نہیں ہے نا؟ تو یہ تو صلوات کا مقام تھا. یہ ہم نہیں چاہ رہے تھے امام مہوا ہیں، آتے وہ ہیں تو اس مجلس میں بھی ہیں، لیکن اپنے ظہور کے بعد امام تشریف لے آئے مہوا میں. اتنے افراد بیٹھے ہیں میں گن نہیں سکتا، آخری فرد تک جتنے بھی افراد ہیں یا نیچے بھی جتنے افراد ہیں. کیا آپ کے دل کی تمنا نہ ہوگی کہ امام آپ کے گھر آئیں؟ ہے نہیں ہے؟ سب کے دل کی تمنا ہے نا کہ مولا میرے گھر تشریف لے چلے. بھئی یہاں آئیں گے تو کہیں تو قیام ہوگا نا ہوٹل میں. صلوات پڑھیے محمد وآل. قیام ہوگا نہیں ہوگا؟ ہر آدمی چاہے گا مولا میرے ہاں جائے، مولا میرے ہاں جائے. چونکہ آگے روایت پڑھ رہا اس لیے میں اسے ملا رہا ہوں. مولا میرے ہاں چلے، مولا میرے ہاں چلے. امام نے مثلا میں کسی کا نام نہیں لوں گا بھائی معاف کیجئے گا، میں اپنے آپ کو کہوں، میرا مکان تو نہیں ہے، بہرحال میں جہاں رکا ہوں یہی کی میں بات کر لوں. ہاں ایک بات ہے، کسی ایک سے امام نے کہا چلو تمہارے گھر چلیں، مثلا وہ آپ نے ہاتھوں کو چوما، جی آقا تشریف لے چلیں. امام آئے، اگر جملہ روح تک پہنچے تو بتانا، میں علماء سے دعا چاہوں گا، پڑھے لکھے افراد بزرگان سے دعا چاہوں گا. آپ کی دیوڑی آپ سے بولے یا نہ بولے امام سے بولے گی. آپ کا دروازہ آپ سے باتیں کرے یا نہ کرے امام سے بولے گا. کہیں ایسا نہ ہو جیسے ہی آپ امام کو لے کے اپنے دروازے پر جائے امام سے فوراً وہ دروازہ کہے مولا اس گھر میں نہ آئیے گا، اس میں نجس آتا ہے. ہاں سخت ہے نا، آپ تک نہیں پہنچے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مولا یہ کہہ دے جاؤ چل رہا ہے ہمیں، دروازہ کہہ دے نہیں مولا یہاں نہ. اچھا کسی صورت دروازے میں چلے گئے، جس صوفے پہ آپ نے بٹھانا چاہا صوفے نے پلٹ کے کہا مولا نہ بیٹھیے گا، اس کا خمس نہیں نکلا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے بٹھا دیا، ایک پیالی چائے لے کر آئے، پیالی کی چاٹ سے آواز آ گئی مولا ہاتھ نہ لگائیے گا، دودھ نجس دکان سے آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں جہاں سے چاہو کھلا پلا لو، ہم تو کھا پی لیں گے، ہمیں کیا پتا. مگر امام کو تو سب پتا ہوگا نا. آپ غور کر رہے ہیں؟ سب پتا ہوگا. آخر میں بس جملہ کی قدر کر لے، آپ کے گھر کا قرآن آپ سے بولے یا نہ بولے، لیکن جیسے ہی قرآن اپنے وارث کو پائے گا، اللہ اکبر،
قرآن اپنے وارث کو پائے گا تو باتیں شروع کر دے گا. کہیں ایسا نہ ہو میرے گھر کا قرآن میری شکایت شروع کر دے, مولا یہ طاق پہ رکھا رہتا ہے, یہ مجھے پڑھتا نہیں ہے, یہ تلاوت نہیں کرتا, میرے گھر کا مصلی شکایت کر دے. تب کیا ہوگا عزیزو؟ تیاری اس کی کیجئے کہ گھر کا فرنیچر بھی پاک ہو, گھر کی غذا بھی پاک ہو, گھر کی دیوڑی بھی پاک ہو, تلاوت قرآن بھی ہو, تاکہ آنے والا ہادی آئے تو ہمارے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ سکے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. اس سلسلے کا آخری جملہ قبلہ آپ علماء کی اجازت سے میں ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں. سنیے, مکان کچا ہوگا لیکن طاہر ہوگا تو آئیں گے. ہاں نہیں پہنچا جملہ. مکان کچا ہو مگر پاک ہو تو آئیں گے. کئی منزلہ بلڈنگ ہو لیکن اگر دوسروں کے خون کے اوپر بنی ہے تو نہیں آئیں گے. کیوں بتاؤں؟ ایک روایت, مختصر سی روایت ہے, یہ ایک جملے کی روایت ہے. ایک دن جناب عیسیٰ نے پروردگار سے کہا, پروردگار اس قبر میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر دے, میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی کیفیت کیا ہے. سنیے, کبھی کبھی ایسی ایک دو جملے سن لیا کیجئے. پروردگار اس قبر کے مردے کو زندہ کر دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیفیت کیا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ قبر کے اندر مردہ ہے, جناب عیسیٰ کہتے مالک اسے زندہ کر دے تاکہ میں دیکھوں کہ اس کی کیفیت کیا ہے, یہ بات حیات بعد از موت جو ہے وہ کیسی گزر رہی ہے. دعا کی, مردہ زندہ ہو گیا. جناب عیسیٰ نے فرمایا کیا بھائی کیسی کٹ رہی ہے؟ یہی اپنے کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی سب ٹھیک ہے, ایک پرابلم ہے, یہ پرابلم آج کی مجلس سے تحفے میں لے جائیے گا. ایک پرابلم ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, میں مزدور آدمی تھا, بوجھ اٹھاتا تھا, لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پہ لیتا تھا, جنگل سے لاتا تھا, کبھی خود کاٹ کے لاتا تھا, لکڑیاں بیچتا تھا, کبھی کسی کی کٹی ہوئی لکڑیاں اپنے سر پر رکھ لیتا تھا, لا کے اس کے گھر تک قبلہ پہنچا دیتا تھا, اور اس سے جو اجرت ملتی تھی اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. کہا پھر ہوا کیا؟ کہ ایک دن میں کسی کا بوجھ لے کر آ رہا تھا. سنیے گا, ایک دن میں کسی کا بوجھ لے کر آ رہا تھا, کسی کا لکڑی کا گٹھر تھا جو اس نے مجھے دیا تھا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کے میرے گھر تک رکھ دو. میں چلا, چونکہ میں نے دن میں جو ناشتے میں کھایا تھا ایک ریشہ میرے دانت میں پھنسا رہ گیا تھا, دانت میں ریشہ پھنسا رہ گیا تھا جو بہت کوشش کے بعد نہیں نکل رہا تھا. لکڑی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا, میں نے ایک چھوٹا سا اس میں سے تنکا توڑا اور توڑنے کے بعد خلال کر لیا اور خلال کر کے اس لکڑی کے ٹکڑے کو پھینک دیا. چونکہ مالک کی اجازت کے بغیر میں نے وہ لکڑی کا ٹکڑا لے کر خلال کیا تھا, آج تک اس کی وجہ سے قبر میں پریشان ہوں اور آج تک عذاب میں مبتلا ہوں. نہیں پہنچی بات تو کوئی مسئلہ نہیں, پہنچ گئی ہے تو صلوات پڑھیے. غور فرما رہے ہیں. تو خیر امام کی آمد کا انتظار ہے تو پوری طور سے تیار رہے. اب یہاں پر انتظار ہو رہا ہے, سنیے گا, انتظار پہ انتظار, انتظار پہ انتظار, اور ہر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے دیکھو یہ خط دینا ہے امام کو, یہ خط دینا ہے امام کو, توجہ, یہ خط دینا ہے امام کو, یہ گھر دینا ہے, یہ خط دینا ہے نبی کو, یہ خط دینا ہے ہادی کو, یہ گھر دینا ہے نبی کو, یہ گھر دینا ہے ہادی کو. باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے اس دنیا سے چلا جا رہا ہے, باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہی تو فرش عزا بچھا کے ہم بھی دنیا کو بتاتے جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس تبرکات ہے اپنے بچوں کو وصیت کرتے جاؤ کہ دیکھو آنے والا ہادی آنے والا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ اس کی امانت ہے, اسے امانت کو واپس کر دینا. نبی آ گئے, کہا مکے میں
انتظار ہو رہا ہے کہاں؟ مدینے میں۔ ایک بڑی مدت نبی مکے میں گزارنے کے بعد ایک دن مدینے والوں کو خوشی کی خبر ملی کہ سرکار رسالت مآب ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ چونکہ مدینہ نبی کی خوشبو سے بسا ہوا تھا، لہذا سارے مدینے والے خوش ہو گئے۔ سنیے گا، سارے مدینے والے خوش ہو گئے۔ سرکار مدینے پہنچے، کوئی گلیاں صاف کر رہا ہے، کوئی دروازے صاف کر رہا ہے، کوئی گھر سجا رہا ہے۔ نبی یہاں آئے، نبی یہاں آئیں گے، نبی یہاں آئیں گے، نبی یہاں آئیں گے، نبی یہاں آئیں گے، نبی یہاں آئیں گے۔ یہی ہے، نبی مدینے کے بارڈر پہ پہنچ گئے۔ جتنے تھے، سرکار میرے گھر چلیں، سرکار میرے گھر چلیں۔ آپ یہی روایت سنتے ہیں نا، سرکار میرے گھر چلیں، سرکار میرے گھر چلیں۔ سرکار نے کہا میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا، یہ میرا ناکا میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ ناکا جہاں جا کے بیٹھ جائے گا وہی میرا گھر ہوگا، ناکا جہاں بیٹھ جائے گا وہی میرا مسکن ہوگا، ناکا جہاں بیٹھ جائے گا وہی میرا قیام ہوگا۔ ناکے کی لگام چھوڑ دی گئی، ناکا چلتے 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 ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ علماء کہتے ہیں یہ ابو ایوب انصاری وہی ہے جو اس بڑے والے عالم کی نسل میں سے تھے، انہی کے پاس وہ مکان بھی تھا، انہی کے پاس وہ خط بھی تھا۔ صلوات بآواز بلند۔ ابو ایوب انصاری نے کہا سرکار یہ خط ہے جو طب حمیری دے کر گئے ہیں، اور یہ مکان ہے جو طب حمیری دے کر گئے ہیں۔ وہ جو 1000 سال پہلے طب حمیری نے نبی کو مکان دیا، تحفہ دیا، گفٹ کیا، سرکار نے قبولا یا نہیں؟ پتا چلا اگر تحفہ 1000 سال پہلے بھی دیا جائے لیکن اگر خلوص ہو تو ہادی قبول کر لیتا ہے۔ یہی تو ہم اب بھی کہہ رہے ہیں، 1000 سال بعد بھی اگر اپنے امام کی خدمت میں کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہو، خلوص سے پیش کرو، وہ قبول کریں گے۔ آخری جملہ، جہاں تک تقریباً 50-52 منٹ 55 منٹ کی گفتگو ہو گئی ہے، اس پوری بات کا آخری جملہ، نبی خود نہیں کہتے مجھے وہاں جانا ہے، ناقے کو چھوڑا، توجہ نہیں کی، ناقے کو چھوڑا، جاؤ، ناقہ جہاں رک جائے وہی مسکن، ناقہ جہاں رک جائے وہی میرا گھر، ناقہ جہاں رک جائے وہی میرا قیام۔ میرا سوال، ناقے کو کیسے پتا کہ 1000 سال پہلے یہی گھر نبی کو گفٹ ہوا تھا؟ نہیں، آپ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ناقے کو کیسے پتا کہ 1000 سال پہلے؟ لیکن ناقہ نہ یہاں بیٹھا نہ وہاں بیٹھا، ڈائریکٹ جا کے وہی طب حمیری والے گھر ابو عبداللہ انصاری جس میں رہتے تھے وہی جا کر بیٹھا۔ تو سب نے یہ کہا چونکہ وہ نبی کی سواری تھی، اللہ اکبر، کیا جملہ سنیں گے، چونکہ وہ نبی کی سواری تھی، نبی اس پہ سوار ہوتے تھے، لہذا نبی کی نسبت سے سواری کا علم اتنا ہو گیا کہ نبی کو کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کہاں رہنا چاہیے، کہاں نہیں رہنا چاہیے، کہ نبی کی سواری تھی۔ تو یہی تو ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب نبی کی نسبت سے سواری کا اتنا علم ہو سکتا ہے تو نبی کے سواروں کا علم کتنا ہوگا۔ صلوات بآواز بلند۔ بس نگرامی چکیا بھیا میں ازا، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے مصائب کے دن آتے جائیں گے۔ دوسری مجلس تھی، آپ نے محبت سے سن لی، خدا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کے عقیدوں کو۔ آپ اس حسین کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس نے ایک دوپہر میں 70 سے زیادہ لاشیں اٹھائیں۔ آپ سب نے بھی تو کسی نہ کسی کی میت میں شرکت فرمائی ہوگی، لاشیں اٹھائے ہوں گے۔ کیا کیفیت رہتی ہے لاشیں اٹھاتے کے وقت؟ اور اگر کسی عزیز کا لاشا ہو، کسی جوان کا لاشا ہو، کسی قرابت دار کا لاشا ہو،
تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے نا. ہمارے استاد تھے, ہیں خدا صحت دے انہیں, پروفیسر مجاہد حسین حسینی صاحب, عجیب شعر انہوں نے, عجیب کیفیت کا شعر کہہ دیا. اگر میں یہ ایک شعر پڑھ کے ممبر سے اتر جاؤں تو مصائب ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کس طرح لاشیں 71 شے اٹھا لائے, نہ جانے کس طرح لاشیں 71 شے اٹھا لائے, کلیجہ خون ہو جاتا ہے ایک لاشا اٹھانے میں. آواز گریہ آپ کی بلند ہو گئی. میں نے کہا نا بھائی یہ شعر پڑھ کے میں ممبر سے اتر جاتا تو بھی مصائب تھا. نہ جانے کس طرح لاشیں 71 شے اٹھا لائے, کلیجہ خون ہو جاتا ہے ایک لاشا اٹھانے میں. 2 محرم بڑی سخت تاریخ ہے. آج سرکار سید الشہداء کربلا پہنچ گئے. خیام دریا کے کنارے نصب ہو گئے. 2 جملے سنیے اور اس کے بعد اصل مصائب کے 2-3 جملے, اور گھر تک روتے ہوئے جائیے گا. خیمے نصب ہو گئے. یہ جو اب یہ شب ہے نا, اسی شب کی روایت ہے یہ کہ جب شب تھوڑی گزر گئی تو جناب زینب نے سرکار سید الشہداء کو بلایا اور کہا اے میرے ماجائے, ہم یہاں نہ رکیں گے, ہم یہاں نہیں رہیں گے. کہا کیوں؟ کہا جب سے سورج ڈوبا ہے میرے کان میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی جو بھیا آپ کا نام لے کر رو رہی ہے. میرا دل بیٹھا جا رہا ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے, بھیا یہ کون بی بی ہو سکتی ہے جو اس عالم غربت میں آپ کا نام لے کر رو رہی ہے. ایک مرتبہ حسین کہتے بہن جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے تربت میں اماں کو چین نہیں ہے, ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے اماں کربلا تک آ گئی ہے. اے بہن جہاں میرا مقتل ہے, جہاں میں گھوڑے سے نیچے آؤں گا, اماں وہیں پر بیٹھی زمین صاف کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے ارض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. اما فاطمہ صبح نمودار ہوئی, ابن زیاد کی طرف سے خبر آئی کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں. روایت کہتی ہے جناب عباس نے تلوار نکال لی. کس میں مجال ہے جو خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائے. دیکھیے میں رلا نہیں سکتا اور نہ کوئی تازہ روایت پڑھ لوں گا, وہی روایت جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے وہی پڑھوں گا. یہ آپ کا کام ہے, آپ کے دل پہ چوٹ لگے خدا توفیق دے تو آنسو بہا لیجئے گا. امام حسین آئے خیمے کے اندر. اے بہن زینب آج میرا ایک کام کر دو. جی بھیا, کہ عباس کی تلوار آج آپ روک لیں. کیا مطلب بھیا؟ کہ شیر کو غیظ آ گیا ہے, ہاتھوں میں تلوار ہے اور کہتے ہیں کہ خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹے گا نہیں, آپ ذرا سنبھال لیجئے. جناب زینب نے کہا علماء یہ روایت پڑھتے ہیں کہ آقا آپ کا مطیع ہے, عباس آپ کے مطیع ہیں, اطاعت گزار ہیں, آپ کہہ دیجئے. کہا بہن میں کہہ دوں گا عباس رک جائیں, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہوں کیا. نہیں جملہ نہیں پہنچا تو میں ایک جملہ کہوں. آج خطیب نہج البلاغہ کے بیٹے کے پاس لفظیں نہیں ہیں, لفظیں نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بابا کے سر پہ تلوار چلی تھی, عباس نے تلوار نکالی تھی, میں نے تو یہی کہا تھا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے.
جب حسن کے جنازے پہ تیر چلا تھا میں نے یہی کہا تھا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ جب 28 رجب کو مروان کے دربار میں ولید اور مروان نے گستاخی کی تھی تب عباس نے تلوار نکالی تھی، میں نے یہی کہا تھا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ جب راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی عباس نے تلوار نکال لی تھی، میں نے یہی کہا تھا ابھی کربلا نہیں آئی۔ اے زینب عباس کو ہر لمحے سنبھالتے آئے کہ ابھی کربلا نہیں آئی، ابھی کربلا نہیں آئی، ابھی کربلا نہیں آئی۔ زینب اب کیا کہہ کے کہوں، اب تو کربلا آ گئی ہے۔ زینب نے بلایا، عباس خیمے میں آئے۔ بیت مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے عباس خیمے ہٹا لو۔ عباس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اے شہزادی مجھ سے تو یہی کہا جاتا تھا ابھی کربلا نہیں آئی ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ شہزادی اب تو کربلا آ گئی ہے۔ ارے کس دن کے لیے بابا نے مانگا تھا؟ اللہ اکبر، یہی رونے کا حق ہے، یہی ماتم کرنے کا حق ہے۔ جناب سیدہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں دیں گی۔ بس اصل مصائب کے 2 جملے، اصل مصائب کے 2 جملے اور بات کو مکمل کروں گا۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ عام طور سے 2 محرم کو ہم جناب حر کے مصائب پڑھتے ہیں نا، ساری روایت آپ کی آنکھیں گری ہو گئی ہیں، ساری روایتیں بھی سے چھوڑ کے چلے جناب حر امام حسین کی خدمت میں آئے، ساری باتیں بیچ کی چھوڑ دی، بآخری جملہ امام حسین نے اٹھایا، گلے سے لگایا، حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ جناب حر کہتے ہیں اے آقا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میدان میں میرا جوان بیٹا، ہاں یہی میں رک جاؤں گا، سب سے پہلے میدان میں میرا جوان بیٹا جائے۔ امام کہتے حر کیسی باتیں کرتے ہو، کیا کہیں کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں، کیا کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجتا ہے؟ کہا نہیں آقا، جب میرا جوان بیٹا پہلے جائے گا۔ جب حر نے زیادہ ضد کی امام نے حر کے بیٹے کو بھیج دیا۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، جہاد کیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر آیا، باپ کو آواز دی۔ ابھی حر پہنچے بھی نہ تھے کہ کیا دیکھا کہ آقا حسین پہلے پہنچ گئے ہیں، اپنے زانو پہ حر کے بیٹے کا سر رکھے ہوئے بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں۔ حر قریب گئے، سر کو ہٹانا چاہا، آقا میں خود اٹھاؤں گا، میں خود لے جاؤں گا۔ حسین نے کہا نہیں نہیں حر، ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت، اللہ اکبر، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں ہوتا، اٹھاتا ہے۔ اے ارباب ادا، عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، بنی ہاشم کو بلایا، ان کے بیٹے کا لاشا گیا۔ آقا سب کو بلا کے ان کے جوان بیٹے کا لاشا خیمے تک لے جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک 18 برس کا جوان بیٹا 57 برس کے بوڑھے باپ کو آواز دے گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات عزائے سید الشہداء میں مصروف ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کرونا بیماری کو ختم فرما۔ اگر کوئی مومن اور مومنہ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو مالک شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے حق کا، جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں انہیں تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ہماری اس عزا کو بارگاہ امام میں قبول فرما۔ ماتم حسین۔